وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ جاری تھا۔ گزشتہ خطبے میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم فتح سے درکنار فرمایا، جس سے مسلمانوں کا ایمان اور جذبہ بہت بلند ہوا، اور جب وہ مدینہ منورہ واپس لوٹے تو ان کے ساتھ 70 قیدی بھی موجود تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کا رتبہ دیا ان کی تعداد 14 کے قریب ہے، مہاجرین اور انصار میں سے، اور دشمن کے 70 لڑنے والے اس جنگ میں مارے گئے اور 70 کو قیدی بنایا گیا۔ اور قیدیوں کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے جو معاملہ کیا وہ یہ کہ کچھ جو کہ پیسے دینے کی ان میں سخت تھی، ان کے گھر والے مالی حیثیت ان کی اچھی تھی، تو ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی گئی، کسی قیمت ادا کریں اور اپنے اس قیدی کو چھڑا لے جائیں۔ کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی معاف کر دیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی مالی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کے اوپر کوئی جرمانہ لگایا جائے۔ اور کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بچوں کو تعلیم کی ذمہ داری دی کہ وہ انہیں سکھائیں، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جائے گا اور تعلیم بچے وہ حاصل کر لیں گے، یہی ان کی آزادی کی قیمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکیمانہ انداز میں ان قیدیوں کے ساتھ تعامل کیا، اور کوئی بھی بدسلوکی کا واقعہ ان قیدیوں کے ساتھ نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آتے ہیں تو آپ کو خبر پہنچی کہ بنو قینقاع جو یہودیوں کا ایک قبیلہ مدینہ میں آباد تھا، جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ بنو قینقاع مدینے کے سونے کا بازار، اس کا کنٹرول ان کے پاس تھا، بڑے ماہر سونار ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ شکنی کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ یہ لوگ جو میثاق مدینہ سائن ہو چکا ہے اس سے دستبردار ہونے کے قریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور انہیں نصیحت کی اور اسلام کی دعوت بھی پیش کی۔ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اس سے زیادہ متاثر نہ ہو کہ آپ کا مقابلہ ان سے ہوا جو جنگی امور نہ جاننے والے ہیں، یعنی کہ قریش۔ اگر آپ کا ہم سے مقابلہ ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ جنگ کیا ہوتی ہے، یعنی بیکار قسم کی بات، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی خصلت تو بیان کر دی، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ۔ یہ اللہ کا سچا کلام ہے کہ جب تم سے صحیح والا قتال کریں گے تو یہ پیٹ پلٹ کر بھاگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان کا وہ جملہ درگزر کیا اور انہیں سمجھا کر واپس آئے۔ انہی دنوں ایک اور معاملہ بھی ہو گیا کہ مدینے کے بازار میں ایک مومنہ خاتون سے بدتمیزی کی گئی۔ نتیجے میں یہ یہودی وہاں بیٹھے قہقہے لگا رہے تھے، ایک مسلمان نے اس یہودی کو جس نے یہ بدسلوکی کی اسے قتل کر دیا۔ جواب میں انہوں نے بھی اٹھ کے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو مدینے کی معاہدے کی خلاف ورزی کا پہلا آغاز ان سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ کرنا چاہتے، لیکن عبداللہ بن ابی جو کہ ان کا حلیف تھا، منافقین کا نمائندہ، وہ خزرج قبیلے میں ہونے کی وجہ سے ان کا ایک حلیف تھا۔ مطلب آپ کہہ لیجئے کہ ان کا جو اسلام سے پہلے جب کوئی ڈائلاگ ہوا کرتے تو خزرج بنو قینقاع کے ساتھ ان کی بہت سی چیزوں کے اندر اتفاق ہو جایا کرتا، تو ان کا ذمہ دار ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج کو بنا لیا تھا کہ بنو قینقاع کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا تو خزرج اس کو ڈیل کریں گے۔ تو عبداللہ بن ابی آ گیا اور کہا کہ کیسے آپ ان سب کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرماتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا اور پھر انہیں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ جیسا کہ ہم مختصراً واقعات کو ذکر کر رہے، معاملہ میں اور تفصیلات بھی ہیں۔ اس کے بعد
شوال کا مہینہ آ جاتا ہے، یعنی ٹھیک جنگ بدر کے 13 مہینے بعد، اور یہ جنگ احد کا وقت آتا ہے جب کفار مکہ اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ابو سفیان جب مکہ پہنچا تو اس نے اعلان کیا کہ میں کسی دن بھی آرام سے نہیں سوؤں گا جب تک کہ میں مکہ کا اپنے لوگوں کا انتقام نہ لے لوں۔ تو 13 مہینے کی بھرپور تیاری کے بعد یہ لوگ مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ 3000 کا مسلح لشکر بدر کی شکست کا انتقام لینے کے لیے مدینہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت اپنے صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سب سے افضل ترین نبی، اللہ کی وحی ان کے پاس آتی ہے، لیکن سمجھداری اور معاملہ فہمی امت کے لیے بھی سکھائی جا رہی ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ بلکہ اللہ نے ان کی تعریف اس طرح بیان کری، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ آپس میں مشورے کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو 2 رائے سامنے آئیں۔ ایک رائے تھی نوجوان صحابہ کرام کی، اور ان میں سے اکثر انصار، وہ یہ کہ ہم مدینہ منورہ میں رک کر ان کے آنے کا انتظار نہ کریں بلکہ مدینہ سے باہر جائیں اور ان کا استقبال کریں۔ دوسری رائے جو بڑی عمر کے حضرات تھی وہ یہ تھی کہ نہیں، بلکہ ہم مدینہ میں ٹھہرتے ہیں، اور جب وہ لوگ حملہ کرنے یہاں پر آئیں گے تو ان کا لشکر بکھر جائے گا، تو ان سے پھر لڑنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نوجوان صحابہ کرام کا جذبہ زیادہ ہے اور ان کی آراء زیادہ ان کو قبول حاصل ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دیکھتے ہوئے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تاکہ جنگ کی جو زرہ ہوتی ہے، آرمر، اس کو پہن کر آئیں۔ جب وہ گھر گئے تو پیچھے جو بڑے صحابہ کرام تھے انہوں نے چھوٹے صحابہ کرام کو عمر میں ان کی ذرا باس پرسی کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگوں نے گویا اپنی رائے ڈالنے کی کوشش کی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو انہیں بھی ذرا احساس ندامت ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کے ساتھ باہر آئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب ہم رکتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ آئیں گے تبھی پھر جہاد شروع کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب وہ جنگ کی زرہ پہن لیتا ہے اس کے بعد اس کے لیے اس زرہ کا اتارنا جائز نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کا فیصلہ نہ فرما دیں۔ مطلب اب تو جنگ ہی ہوگی اور اب تو اقدام ہی ہوگا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک طرف شمال کی طرف جہاں جنگ احد ہوئی، یہ ایک بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ، آپ حضرات نے اس کا نام بار بار سنا ہوا ہے، اور معلومات کے لیے عرض ہے کہ یہ بہت لمبا پہاڑ ہے، تقریباً اس کی 10 کلومیٹر لمبائی ہے اور 3 سے 4 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور اونچائی بہرحال مناسب سی ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں۔ تو اتنا بڑا یہ پہاڑ مدینہ منورہ کے بالکل درمیان میں ہی موجود ہے، مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر تک کا اس کا مسافت ہے۔ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ مکہ کی ڈائریکشن میں نہیں ہے جبل احد، یہ شمال کی طرف ہے، مکہ جنوب کی طرف ہے، تو مسلمان اس طرف کیوں گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے 3 جو اطراف ہیں اس میں کالے نوکیلے پتھر موجود ہیں، یعنی پہلے کچھ لاوا وغیرہ آیا تو اس کے نتیجے میں پہاڑ ٹوٹے، اور وہ نوکیلے پتھر مدینہ کی 3 اطراف پر ہیں۔ آج اسے حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پہلے سے موجود ہیں، حرہ غربیہ، حرہ شرقیہ۔ تو ادھر سے ایک لشکر حملہ آور ہونے کے لیے آ نہیں سکتا، تو جو کھلی جگہ موجود ہے وہ یہ احد پہاڑ کے آس پاس کا ہی علاقہ ہے۔ تو وہ جانتے تھے کہ کوئی اگر ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو کھلا ایریا جو ہے وہ یہی ہے احد والا، تو اس لیے مسلمان احد کی طرف آگے بڑھتے ہیں ان کا استقبال کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ترتیبات شروع کری۔ اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ منافقین کی ایک بڑی جماعت اور کچھ کمزور ایمان لوگوں کو لے کر چلتا بنا۔ 300 لوگ تھے، ٹوٹل مسلمان 1000 ہیں، دشمن 3000 آ رہے ہیں، ان میں سے بھی 300 کو لے کر عبداللہ بن ابی چلا گیا اور 2 باتیں کہیں۔ ایک بات یہ کہی کہ ہمارا نہیں خیال کہ جنگ ہوگی، اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اگر فائٹ ہونی ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، جنگ تو ہونی نہیں ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ آپ نے ان نوجوانوں کی بات مان لی اور ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم
آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں منافقین اس قسم کی شدت کی حالت میں ان کا چہرہ ہمیشہ سامنے آ جایا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرواہ نہیں کی اور 300 لوگ ہی چلے گئے. لیکن 2 ایمان والوں کے بڑے قبیلے وہ بھی قریب تھا کہ وہ بھی کمزور پڑ جاتے. یہاں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. قریب تھا کہ تم میں سے 2 یعنی تم میں سے مراد ایمان والے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یعنی ان کا بھی موقف جو ہے وہ ڈگمگا رہا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں کو ثابت قدم کیا اور وہ پھر ڈٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ. بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے، 2-3 اس کے اندر مختصر واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک گروپ کو ایک چھوٹے پہاڑ پر، جسے آج جبل رمات کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ حضرات کچھ لوگوں سے سنتے ہوں کہ ہم مدینہ گئے اور احد پہاڑ پر بھی چڑھے تھے، تو وہ اکثر حضرات وہ چھوٹا پہاڑ ہے اسے کہتے ہیں جبل رمات. رمات یہ جمع ہے رامی کی، رامی کہتے ہیں تیر انداز، آرچر کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر کمانوں کو اوپر بٹھا دیا تھا. تو وہ چھوٹا پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھنا آسان بھی ہے اور لوگ چڑھتے بھی ہیں. یہ احد پہاڑ کے دامن میں جہاں پہ جنگ ہوئی اس جگہ پر ہے. 50 تیر اندازوں کو بٹھایا اور سختی سے تعلیمات دے دی کہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، چاہے جنگ ختم بھی ہو جائے، کیونکہ یہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں جنگ کے میدان کو. تو دشمن اگر قریب ہوگا تو یہ اوپر سے حملہ کر سکتے ہیں اور سب چیزیں ان کی نظر میں رہیں گی پیچھے سے. بڑی اہم وہ اسٹریٹجی والی جگہ تھی. بہرحال مارکا شروع ہوتا ہے، دشمن آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بڑی ہمت اور طاقت دی اور بڑے بھرپور انہوں نے حملے کیے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں اور وہ سب کے سب واپس دوڑنا شروع ہو گئے. خواتین بھی آیا کرتی ذرا جذبہ بیدار کرنے کے لیے، تو وہ بھی اپنے سامان سب کچھ چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے. آپ حضرات جانتے کہ غربت کا زمانہ تھا، شروعات کا دور تھا، تو لوگوں نے کہا کہ چلو سامان لے لیتے. جبکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ مال غنیمت کا تصور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جس کو جو مل گیا وہ اس کا ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ امیر جہاد ہی اس کو برابری کے ساتھ تقسیم کرتا ہے. 80% غنیمت جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتی ہے، 20% اللہ اس کے رسول اور اس کے بقیہ 4 مصارف قرآن میں ذکر ہے ان کو دیے جاتے ہیں. بہرحال لیکن کچھ چھوٹی چیزیں ایسی مل سکتی ہیں کسی کو، تو اس کے اندر کسی کی دلچسپی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ ہوا تو یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے لوگ، مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہوا ہے، ان کا بھی نظر پڑی کہ ہمارے ساتھی کیا کچھ لے رہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں ان کے ساتھ. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ اللہ کے رسول نے اس کام سے منع کیا. انہوں نے کہا جناب یہ تو جنگ کے دوران کی بات تھی، جنگ تو ختم، وہ دیکھو دشمن سارے کے سارے پلٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. تو ان میں سے اکثریت جو ہے احادیث میں آتا ہے تقریباً 44 کے قریب لوگ جو ہے وہ اتر گئے، 5-6 لوگ باقی رہے. اب جانے والوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو کہ گھڑ سواروں کا ایک گروپ لے کر آئے تھے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، پیچھے ہی رہے تھے. جب دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ جانا شروع ہو گئے یا بھاگنا شروع ہو گئے. جب انہوں نے پیچھے کی طرف دیکھا کہ یہ جو بہت بڑا مورچہ تھا مسلمانوں کا یہ خالی ہو گیا، تو اب انہوں نے ایک بہت لمبا چکر لگایا جو کہ احد پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر یہ آئے اور پھر آ کر ان 5-6 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. اب مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھ کے سامان لے رہے ہیں یا مبارکبادیں دے رہے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. جب دیکھا کہ پیچھے بھی دشمن اور وہ جو جا رہے تھے وہ واپس پلٹے کہ ہمارے ساتھی بھی پیچھے سے آ گئے ہیں، تو یہ وہ سخت ترین موقع تھا جب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے بھی دشمن ہے اور پیچھے بھی دشمن ہے اور زمینی جنگ ہو رہی ہے، مختصر سا اسلحہ انسان کے پاس ہوتا ہے، تو آپ اگلے کی کمزوری کو دیکھ کر وار کر رہے ہوتے ہیں، اتنی دیر میں پیچھے سے آپ پر وار ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت تھا جب صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا عظیم دلیر صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوتے ہیں اور کئی صحابہ کرام اس جنگ میں اس موقع پر شہید ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایک جماعت دشمنوں کے حملے سے بچاتے ہوئے احد پہاڑ کی طرف لے کے جاتی ہے تاکہ پیچھے کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو اور پیچھے پہاڑ کی بیک ہم کو مل جائے. اور اس موقع پر بھی سخت زوردار حملے ہوتے ہیں اور 7 انصاری صحابہ کرام ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جان قربان کرتے ہیں. بڑا سخت اور تکلیف دہ وقت تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جہاد کے امیر ہوا کرتے، سب سے بڑی دشمنوں کی کوشش ہوتی کسی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچایا جائے، تو آپ پر اور آپ کے آس پاس لوگوں پر سب سے زیادہ حملے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک شہید ہو جاتا ہے، سر مبارک سے خون
کا ایک فوارہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کیفیت تھی، کس طریقے سے زوردار حملے آپ پر ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنے لشکر کو بڑے بہترین انداز سے کنٹرول کیے ہوئے ہیں. ابو طلحہ انصاری یہ تیر پھینکنے بڑے ماہر تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے کہہ رہے اپنے تیروں کو ضائع نہ کرو بلکہ سب جمع کر کے ان کو دو، کیونکہ ان کا ایک ایک وار اس وقت کامیاب جاتا ہے. یعنی جب ایک اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو عام طور پہ تصور میں یہ آتا ہے کہ بس کہا جا رہا ہوگا کہ جناب ہر کوئی جیسے چاہے مارے، جس طرح چاہو دفاع کرو. نہیں، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور سمجھداری دیکھیے کہ آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس کی کیا خصوصیت ہے، اس کو وہ ذمہ داری دی جائے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو دعا دی، ارمی فدا کا ابی و امی، پھینکو میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں. بہرحال اور بھی بہت سے واقعات جنگ احد کے تعلق سے ملتے ہیں. دو بڑے ایمانی واقعات جنگ احد کے ذکر کرنا چاہتا ہوں. جنگ کے آغاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا اور کہا کہ کون مجھ سے یہ تلوار لے گا؟ تو بے شمار صحابہ کرام آگے بڑھے کہ رسول اللہ ہم لیں گے آپ کے ہاتھ سے تلوار. آپ نے کہا اور پھر اس کا حق ادا کرے گا. تو صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے. سچے لوگ ہوا کرتے تھے، یہ نہیں کہ ابھی تو تلوار لے لیں بعد میں حق پوچھ لیں گے. نہیں، فوراً سوال کیا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ کہا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو لے کر دشمنوں کی صفوں کے درمیان میں جا کر زوردار حملے کرنے. تو یہاں پر اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے یا آگے نہیں بڑھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی بہادری طاقت چاہیے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہا یا رسول اللہ میں لوں گا اس کا حق ادا کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر دشمن کی طرف جب پلٹے تو اپنے کندھوں کو پہلوان کی طرح ہلاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ چلنا اللہ کو ناپسندیدہ ہے مگر اس موقع پر، یعنی جہاد کے موقع پر اس طرح سے چلنا کہ دشمن کو دیکھ کر اس کے دل میں رعب طاری ہو جائے، اس قسم کے طریقے بھی اپنائے جا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں. حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کا اندازہ لگائیے کہ وحشی بن حرب جو کہ بعد میں اسلام لے آئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہیں ٹاسک یہ دیا گیا کہ تم نے بس خالی حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے تاکہ وہ وجہ بنے ان کے آزاد ہونے کی. بڑے قبیلے والوں کے لوگوں کو قتل کیا تھا انہوں نے بدر کے موقع پر، تو جب خبر دوں گا کہ میں نے اسے قتل کر دیا تو میری آزادی کا امکان بڑھ سکتا ہے. تو ایک نیزہ لے کر وحشی بن حرب پورے جنگ احد کے دوران انتظار کر رہا ہے کس چیز کا؟ کہ کب حضرت حمزہ کی نظر مجھ سے پیچھے ہو تو میں وار کر سکوں. یعنی اتنے بہادر شخص تھے کہ فائٹ بھی کر رہے ہیں لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں کہ دور سے آپ کی طرف نیزہ پھینک سکے جبکہ ان کا چہرہ اس کی طرف ہو. جب کمر اس کی طرف ہوئی تو اس نے نیزہ پھینک کر آپ کو شہید کیا. اس طرح سے شہید کیے گئے. اتنے بہادر اور طاقتور یہ صحابہ کرام ہوا کرتے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے عزیز ہیں. انس بن نضر یہ بڑا غم کیا کرتے بدر کو یاد کر کے اور کہتے کہ اس دن میں نہیں گیا. جسے میں ذکر کیا تھا آپ سے کہ وہ جنگ کا تو ماحول نہیں تھا بدر کے اندر، وہ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ایسے ہوئی. تو یہ جملہ کہا کرتے کہ اگر اللہ نے کسی جنگ کا موقع دے دیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ایک بہترین شخصیت، اپنا ایک بہترین کردار دکھاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ سے ایک کمٹمنٹ کرتے. اور یہ موقع آ گیا جنگ احد کا، اس میں بڑی بہادری سے شریک ہوئے. جب وہ وقت آیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. یہ بہت مشکل ترین وقت تھا اور یہ خبر پھیلانے والے دشمنوں کی طرف کے لوگ تھے اور بعض نے اس طرح سے تصدیق بھی کر لی اس کی. جب یہ خبر عام ہو گئی تو مسلمان بڑے پریشان ہو. اب کیا کریں گے؟ اب جہاد کا مقصد کیا رہا؟ ہمیں تو اسلام کی ابھی آغاز ہوا تھا مدینہ منورہ میں، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی تھا. تو کچھ نے جو ہے وہ جہاد سے بیٹھ گئے، کچھ نے جو ہے وہ مدینہ کا رخ کر لیا. یہ وہ صورتحال تھی جس کا ذکر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور مسلمانوں کی صحیح اس موقع تربیت فرمائی. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے مگر اللہ کے ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بے شمار رسول گزرے. افإن مات، کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے، او قتل، یا قتل کر دی جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے پیروں سمیت پلٹ جاؤ گے.
پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو دین سے پلٹ جائے گا اس وجہ سے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ ساتھ میں کس قسم کی بھی حالات ہوں انہوں نے اپنی بہادری اور اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اس وجہ سے پیچھے ہٹ جانا یہ کوئی عذر نہیں تھا۔ بہرحال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کی معافی کی آیات قرآن میں نازل فرمائی ہے، تو کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے درست نہیں کہ ان صحابہ کرام کی وہ جو ایک مشکل صورتحال تھی جس کے اندر معاملات سمجھنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے۔ اس طرح کے بعض ناسمجھ لوگ اور بدبخت لوگ اس موقع پر بھی ان صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بد زبانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کی آیات قرآن میں نازل فرمائی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو اس کے بعد بات کرنے والے کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ تو حضرت انس بن نضر کا بتا رہا تھا میں آپ کو کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو ڈٹ گئے میدان جہاد کے اندر۔ حضرت سعد بن معاذ جو کہ اوس کے قبیلے کے سردار تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ انس بن نضر تیزی سے احد پہاڑ کی طرف آگے بڑھ رہے۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی قسم مجھے اس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اتنا زور سے اس موقع پر انہوں نے قتال کیا، اتنے سخت حملے کیے اور دشمنوں نے بھی ان پر اتنے حملے کیے کہ 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر پائے گئے۔ اور ان کی بہن نے جو ربیع صحابیہ ہیں بنت نضر، انہوں نے اپنے بھائی کی ایک پہچان جو انگلی کے اندر تھی اس سے ان کو پہچانا، یعنی دشمنوں نے ان کا چہرہ تک مسخ کر دیا تھا انتقام لیتے ہوئے اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے۔ ذرا سوچئے 80 سے زیادہ زخم جسم پر ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، کیسی طاقت! یعنی آج کے حالات کے اگر ہم تھوڑا جائزہ لیں تو بہت معمولی سی تکلیف کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور بڑی سخت قسم کی تکلیف سے ہم سب کو گزرنا پڑتا ہے۔ گھر والے بھی جمع ہو جاتے ہیں کبھی کبھار کہ پتہ نہیں کیا ہو، لیکن وہ صحابہ کرام جہاد کے میدان میں ایسی ایسی طاقت اور ایسی ایسی ان کی مثالیں بہادری کی ملتی ہیں کہ وہ پورے واقعات بتانا شروع کر دیں تو ایک ایک جنگ کے لیے ایک ایک خطبہ درکار ہے۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو دوبارہ سے ہمت دی اور حوصلہ دیا، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ پھر آپ کے گرد آنا شروع ہوئے، جمع ہونا شروع ہوئے اور دشمنوں کو دور کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ دشمن بھی احد پہاڑ کی ایک اوٹ پہ پہنچ گئے۔ یہاں بڑا مکالمہ ملتا ہے ابو سفیان اور صحابہ کرام کا مسلمانوں کا۔ تو ابو سفیان نے سوال کیا، کہا افی القوم محمد، کیا تم لوگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ کہا افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا ابن ابی قحافہ یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا وہ زندہ ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ افی القوم عمر، سب کے سب خاموش ہیں، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ جن سے تمہیں تکلیف پہنچنی ہے اللہ نے ان سب کو باقی رکھا ہے، جن سے تمہیں تکلیف پہنچنی ہے مستقبل میں اللہ نے ان سب کو باقی رکھا ہے۔ یہاں سے ایک اور بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ دشمن بھی جانتے تھے کہ صف اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن صحابہ کرام کا نام آتا ہے، بہادری میں، قیادت میں، مقام مرتبے میں، اسی لیے انہوں نے اس موقع پر ان تین کا ہی نام لیا۔ پھر ابو سفیان نے ایک نعرہ بلند کیا، اعلو حبل، حبل ایک بت تھا مکہ کے اندر، بہت پہلے عمر بن لحی اس کو لے کر آیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب جواب دو، اس بات کا جواب دو۔ کہا کیا جواب دیں؟ کہا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا ہے اور جلالت والا ہے، منزلت والا ہے۔ ابو سفیان نے اس موقع پر کہا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارا تو ایک اور معبود بھی ہے اس کا نام ہے عزا، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جواب دو۔ کہا کیا جواب دیں؟ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ بہرحال اس کے بعد اور بھی کچھ مکالمے کی تفصیلات ہیں، اور اس مارکے کے بارے میں ایک غلط فہمی اس کا میں چاہتا ہوں ازالہ ہو جائے، وہ یہ کہ عام طور پہ بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے اور ہماری سیرت کی کتابوں میں لکھا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ وہ کون سا مارکا تھا جس میں مسلمان ہار گئے، تو سننے میں آتا ہے کہ پھر وہ جنگ احد کا نام لیا جاتا ہے کہ اس میں مسلمان ہار گئے۔ بہرحال ایک جانی مالی بہت بڑا نقصان ہوا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کی تعداد قرآن میں موجود ہے۔ اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا، اس سے دگنا فائدہ تم اٹھا چکے تھے، مطلب 70 لوگ مار چکے تھے بدر میں اور 70 قیدی بنا چکے تھے، دگنا فائدہ تمہیں مل چکا تھا،
اور اس کا ایک حصہ تمہارا نقصان ہو گیا، یعنی کہ 70 صحابہ کرام کی شہادت کا ذکر باقاعدہ تعداد کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی خلاف ورزی اور اس مال کی ایک رغبت کی وجہ سے یہ سب کچھ دیکھنا پڑا، یہ قرآن میں ذکر ہے۔ اور ذرا سوچئے ان صحابہ کرام کے سامنے تو پھر بھی بہت سے وجوہات ہوں گی کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اور اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے سیرت کے اس پہلو پر کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کرنے پر اتنا بڑا مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ہم اور آپ اور ہمارے معاشرے اور ہم لوگ چلتے پھرتے صبح شام کتنے اسلام کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے، مسلمانوں پر ایسے حالات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ نوٹ کیجئے ایک حکم کی مخالفت پر یہ سب کچھ ہونا پڑا، اللہ کے رسول ہے۔ تو اسی طرح قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی وجوب اور اس کی پابندی کرنا، اس کو اپنانا، یہ ہم سب پر لازم ہے، ورنہ یاد رکھیے دنیا کا نقصان ہے اور آخرت کا نقصان ہے، یہ ہمیں کم سے کم سبق یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بتا میں رہا تھا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان جنگ ہار گئے۔ دیکھیے ہارنے کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ یا دشمن آپ کے علاقے کے کسی حصے پر قبضہ کر لے، مدینہ منورہ میں کسی علاقے قبضہ ہوا، جواب یہ کہ نہیں۔ دوسری مثال یہ ہوتی ہے کہ دشمن آپ کی جو لیڈر ہیں، سپہ سالار جو ہیں، قائد جو ہیں، انہیں ختم کر دے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ صف اول کے تمام لوگ شہید کر دیے جائیں، اس طرف یقیناً کچھ صحابہ کرام یقیناً بڑے بہادر، جیسے حمزہ کا ذکر ہوا، مصعب بن عمیر کا ذکر ہوا، لیکن صف اول کے بے شمار صحابہ کرام ابھی موجود ہیں۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بے شمار لوگوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ چاروں میں سے کوئی شے مکہ والے حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے زیادہ باریک جملہ یہ ہوگا کہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی، جنگ کے آغاز میں بڑے زوردار حملے ہوئے، پھر ایک اللہ کی حکمت کی وجہ سے، ایک سبق سکھانے کی وجہ سے مسلمانوں کو بیچ میں ایک نقصان سے گزرنا پڑا، اور مشکل ترین وقت آیا پہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ایمان والوں کو ہمت اور حوصلہ دی اور ان کو پھر فتح یاب کیا۔ جنگ کے نتائج اگر ہم دیکھیں تو وہ ایمان والوں کے حق میں زیادہ ہیں دشمنوں کے مقابلے میں۔ تو یہ بہرحال جنگ احد کے حوالے سے کچھ مختصر تذکرہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔